بائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے راولپنڈی میں، اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ عوام کو چاہیے وہ ایس او پیز کو فالو کریں، اور جبکہ کرونا جیسی وبا سے نمٹنے کے لیے ہمیں متحد ہونا ہوگا۔ اور انہوں نے مزید بھی کہا کہ اپوزیشن کو اب جو ہے سیاست نہیں کرنی چاہیے بلکہ مل بیٹھ کر ہمیں کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن جو چاہتی ہے ویسا نہیں ہوگا، اور انہوں نے مزید بھی بات کی کہ جو اپوزیشن ہے وہ ذاتی مفاد کے لیے جو ہے اس وقت متحد ہو چکی ہے، اور مزید بھی انہوں نے بات کی ہے اپوزیشن کے حوالے سے، اور انہوں نے مزید بھی کہا کہ اب جو ہے اس عید پر عوام کو چاہیے ایس او پیز کو فالو کریں، اور اگر ایس او پیز کو فالو نہیں کیا گیا تو صورتحال جو ہے وہ خراب بھی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو ایس او پیز کو فالو نہیں کرے گا اس کا خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی، اور انہوں نے عوام سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ ایس او پیز کو فالو کریں۔ صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے راولپنڈی میں، اور ان کی جانب سے مزید بھی گفتگو کی گئی ہے، عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ ایس او پیز کو فالو کیا جائے، جو ایس او پیز کو فالو نہیں کرے گا اس کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ خواجہ راشد حفیظ صاحب نے اور میں نے راولپنڈی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی یہ ساری بریفنگ لی، اور وزیر پنجاب سردار عثمان پوزدار صاحب نے تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز اور تمام شہروں کے اندر قصبوں کے حوالے سے ایک بڑی ہنگامی پالیسی، جس کا لاسٹ بھی جو ہے 2 دفعہ امپلیمنٹ ہم نے کیا عید الاضحیٰ کے حوالے سے، اور بڑی کامیاب رہی۔ کسی قسم کی کوئی گندگی، علائشیں، سالڈ ویسٹ اس دن کا کم از کم 24 گھنٹوں کے اندر اندر جو ہے وہ ہم نے اس کو ریموو کیا، اور عوام کے لیے اور معاشرے اور سوسائٹی کے اندر تعفن سے بچانے کے لیے بڑا اچھا ہمارا پچھلے 2 سال بھی جو ہے وہ پریکٹس رہی۔ اس دفعہ بھی اسی پریکٹس کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے پنجاب حکومت نے ایک ہنگامی قسم کا پلان تشکیل دیا ہے، اور انشاءاللہ ابھی جو بریفنگ دی ہے ہمیں اویس تارڑ صاحب نے، جو ہیڈ ہے یہاں کے ایم ڈی ہیں راولپنڈی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے، انشاءاللہ پالیسی یہی ہے کہ ٹائیگر فورس کو اور راولپنڈی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور ہر ایم پی اے کے ایک نمائندے کو شامل کر کے بڑے اچھے طریقے سے گراس روٹ لیول پہ، گلی محلوں کی سطح پہ اور ہر گھر کی سطح پہ ہم رابطے میں رہیں گے، اور کسی قسم کی کوئی گندگی، سالڈ ویسٹ، علائشیں، کھالیں، ان کی کم از کم جو ہے وہ سفوکیشن اور تعفن سے جو ہے وہ پاک رکھا جائے گا انشاءاللہ راولپنڈی کو بھی، اور یہی پالیسی جو ہے وہ پورے پنجاب کے اندر انشاءاللہ ہے، اور ہمیں امید ہے کہ عوام بھی تعاون کرے گی۔ عوام سے بھی گزارش ہے کہ پنجاب کے اندر جس جس شہر میں جو لوکل باڈیز، جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے ادارے ہیں اور بلدیات کے اداروں کے تحت، ٹی ایم ایز کے تحت جو بھی اہلکار، افسران کوئی اسٹریٹجی ان کو دے رہے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے جو ہے وہ معاشرے کے اندر سے، سوسائٹی کے اندر سے یہ 2-3 دن کی جو ایک پریکٹس ہوتی ہے کہ گندگی اور علائشوں کا ڈھیر بن جانا، ان سے بچنے کے لیے وہ تعاون کریں گے، اور اس کی پوری پبلسٹی جو ہے وہ لوکل سطح کے اوپر بھی، سوشل میڈیا سے لے کے اخبارات کے اندر ہم کر رہے ہیں، اور نیشنل لیول پہ بھی جو ہے وہ ایڈز کی صورت میں ٹی وی چینلز میں بھی اور پرنٹ میڈیاز میں بھی اور سوشل میڈیا میں وہ آپ کو انشاءاللہ دکھائی دے گی۔ اور امید ہے کہ اس دفعہ کا عید الاضحیٰ بھی پچھلے 2 جو ہمارے عید الاضحیٰ گزری ہیں اس کی طرح جو ہے کہ انشاءاللہ صاف ستھرے ماحول کے ساتھ جو سارا معاملہ چلے گا۔ دوسری چیز، کل بلاول زرداری صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایجنٹ اور بروکر کی حیثیت سے کروائی، حالانکہ دونوں ایک دوسرے سے ملنے کو شاید راضی نہیں تھے اور ایک دوسرے پہ اعتبار کرنے کو بھی راضی نہیں تھے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب اپنی دیہڑی لگانے کے لیے، جو انہوں نے ایک دیہڑی پچھلے سال لانگ مارچ کی صورت میں لگائی تھی کروڑوں روپے کی، نواز شریف صاحب نے بھی کروڑوں روپے دیے، زرداری صاحب نے بھی کروڑوں روپے دیے، دائیں بائیں سے بھی کروڑوں روپے آگے تھے، اور کچھ کروڑوں روپے انہوں نے رسیدیں چھاپ کے کہ جناب اسلامی نظام نافذ کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں، تو اپنے مریدین سے، اپنے ملک کے دین سے اور اپنے چاہنے والوں سے بھی اینٹ لیے تھے۔ تو لانگ مارچ تو ناکام ہوا تھا، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک اچھی خاصی دیہڑی کروڑوں اربوں روپے میں لگ گئی تھی، اس میں ان کو بڑا مزہ آیا،
اب انہیں پتہ ہے کہ اللہ پاک کے کرم سے پاکستان کے اندر اگلے 3 سال وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی حکومت، پی ٹی آئی کی حکومت اپنی مدت پورے 30 کو احتشام کے ساتھ پوری کرے گی، لیکن انہیں وہ چسکا پڑ گیا ہے کہ چلو ان دونوں پارٹیوں کو استعمال کر کے دوبارہ کوئی لانگ مارچ، دوبارہ کوئی تحریک، دوبارہ کوئی جناب کوئی ایسی ایکٹیویٹی کی جائے کہ جس میں ان کو کم از کم کروڑوں روپے کا جو ہے وہ فائدہ مل جائے۔ اب انہیں نظر آ رہا تھا کہ بلاول زرداری صاحب پچھلے آج سے 1 ہفتہ پہلے بھی لاہور آئے، لیکن شہباز شریف صاحب بلاول زرداری صاحب سے زیادہ سیانے ہیں، اور جتنی بلاول زرداری صاحب کی عمر ہے اتنا تو شہباز شریف صاحب کا تجربہ ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ جب پچھلے 5 سال ان کی پارٹی اور ان کے خاندان جو ہے اس کی سیاست کا بیڑا غرق ہو رہا تھا، تو آصف زرداری صاحب اور بلاول زرداری صاحب اس طرح جناب اپنے ہاتھ اپنے بغلوں میں دے کے دور کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ اب جب بلاول زرداری صاحب اور آصف زرداری صاحب اور ان کا پورا ٹبر جعلی ٹیٹیاں، جعلی اکاؤنٹس اور اربوں خربوں ڈالرز کی کرپشن میں پھنس گئے ہیں اور کیسز اور جے آئی ٹیز اپنے اینڈ پہ پہنچ چکی ہیں، تو اب وہ ان کی ہیلپ لینے کے لیے اور ان کا کندھا استعمال کرنے کے لیے آئے، لیکن ہفتہ پہلے تو شہباز شریف صاحب نے انہیں ٹھیک نہ دکھا دیا۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب بھاگے آئے، ان کی امیدوں پہ جناب اوس پڑ گئی، وہ تو چاہتے تھے کہ دوبارہ ایک دفعہ کھیل تماشا ہو، تو انہوں نے پھر بڑا بھرپور کردار ادا کیا اور کل دونوں کو ملایا، لیکن پریس کانفرنس کے اینڈ میں ساری کی ساری پشتو اور فارسی سمجھ آ گئی ساری عوام کو، جب بلاول زرداری صاحب نے کہا کہ یہ ہے شہباز شریف صاحب ہمارے سینئر لیڈر، ہمارے بزرگ، یہ تحریک کی قیادت کریں گے، تو شہباز شریف صاحب بھی بڑے تیز تھے، انہوں نے فوراً جواب دیا کہ نہیں جناب میں نہیں کروں گا، یہ جو بلاول زرداری صاحب ہے نا یہ ینگ لیڈر ہے، یہ ینگ قیادت ہے، یہ کرے گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہیں پہ ہی مولانا فضل الرحمان صاحب کی پوری کوششیں جو ہے نا ان کا چھس اور پھس ہو گئی۔ پورے آخری جو 1 منٹ کی پورا جیسچر تھا جناب میڈیا ٹاک اور پریس کانفرنس کا، نہ بلاول زرداری صاحب شہباز شریف صاحب پہ اعتماد کرنے کو تیار ہے نون لیگ پہ، اور نہ نون لیگ اور شہباز شریف صاحب پیپلز پارٹی اور آل زرداری کے اوپر اعتماد کرنے کو تیار ہیں، دونوں ایک دوسرے کو استعمال کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ اور اے پی سی اتنی کھیل لی انہوں نے 2 سالوں میں کہ اے پی سی ہی بدنام ہو گئی ہے۔ اے پی سی ہاتھ جوڑ کے ان سے گزارش کر رہی ہے خدا کا واسطہ ہے میری جان چھوڑو اور کوئی اور چیز پکڑو، کوئی اور نام پکڑو۔ آپ نے دیکھ لیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب 73 کے آئین کے تناظر میں 74 اے پی سیز تو پچھلے 2 سالوں میں کر چکے ہیں۔ سمپل بغض، کینہ اور اناد ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے اور پی ٹی آئی سے، جو سکون کی نیند سونے نہیں دیتا مولانا فضل الرحمان صاحب کو، سکون کی نیند۔ اس بغض، کینہ اور اناد کے اندر انہوں نے اصول کے نام پہ وصول کی سیاست بھی کی، بلاول زرداری صاحب اور آصف زرداری صاحب سے ملاقات کی، بعد میں جو چند چڑھا وہ ضیاء الرحمان صاحب کی صورت میں چند چڑھا۔ اسی طریقے سے اب بھی یہ جو آئے ہیں یہ ایسا ہی چاند چڑھائیں گے، کوئی اصول کے نام پہ وصول کی سیاست اور 73 کے آئین کے تناظر میں 74 قسم کی کرپشن اور بدیانتی کے طور طریقے۔ اور آخری بات اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے، اللہ پاک کا کرم ہے، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں پی ٹی آئی کی حکومت بڑی ہمت کے ساتھ، جرت کے ساتھ ان تمام معاشی، سیاسی، داخلی اور خارجی مسائل کو حل کر رہی ہے کہ جو اس آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن نے اور اس غیر متحدہ اپوزیشن نے، جس کے متعلق میرا ایک دعویٰ ہے کہ یہ فیک ہو سکتی ہے لیکن کبھی بھی نیک اور ایک نہیں ہو سکتی، یہ فیک ہو سکتی ہے لیکن کبھی بھی ایک اور نیک نہیں ہو سکتی۔ ان غیر متحدہ اپوزیشن کے ہاتھوں کی لگائی ہوئی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں پی ٹی آئی کی حکومت دانتوں سے کھول رہی ہے، اور اس وقت سب سے بڑی کنٹریبیوشن اور سب سے بڑا کارنامہ اور سب سے بڑی اچیومنٹ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی، وہ یہ ہے کہ کرونا وائرس اور کووڈ-19 آج پاکستان کے اندر شکست سے دوچار ہو رہا ہے، اور اگلے چند ہفتوں کے اندر انشاءاللہ وہ ناکام اور نامراد ہوگا، صرف اور صرف وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی وہ حکیمانہ اور دانشمندانہ پالیسیز ہیں
جو فرام ڈے فرسٹ سے کووڈ-19 کے خلاف جنگ کے حوالے سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اختیار کی تھیں، باوجود اس کے کہ میڈیا کے کچھ عناصر کی طرف سے، سیاستدانوں کی طرف سے، اپوزیشن کی طرف سے، دائیں بائیں کے حلقوں کی طرف سے بڑا کرٹیسزم ہوا سمارٹ لاک ڈاؤن سے لے کے اور بہت سے ایشوز کے اوپر، لیکن آج ثابت ہو گیا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا کووڈ-19 کو روکنے اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے اور اس کے خلاف جنگ کے حوالے سے جو ایجنڈا تھا، جو پالیسیز تھیں، جو تھیوریز تھیں، وہ 100% درست تھی، اور انشاءاللہ اس میں پاکستان کی پاک افواج، اس میں پاکستان کے ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹافز، اس میں پاکستان کی پولیس، اس میں پاکستان کے محکمہ مال کے پٹواریوں سے لے کے اوپر تک کے جتنے اہلکار، اور اس میں پاکستان کے ہر ادارے کے ہر فرد نے، پاکستان کے تاجروں نے اور پاکستان کی عوام نے بھرپور ساتھ دیا، جس کی وجہ سے آج یورپ، امریکہ اور باقی ممالک کے اندر کرونا وائرس پھیلاؤ کی طرف سٹل گامزن ہے، لیکن پاکستان میں کرونا وائرس جو ہے وہ خاتمے کی طرف ہے۔ یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے، اور اسی کرونا وائرس کے حوالے سے نیگیٹو پالیٹکس کرنے کے لیے یہ شہباز شریف صاحب جناب لندن سے بھاگے آئے تھے، اور ان کا ذہن یہ تھا کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ کرونا وائرس کے حالات اتنے خراب ہو جائیں گے پاکستان میں کہ حکومت ناکام، ریاست ناکام، وزیر اعظم پاکستان عمران خان ناکام، پی ٹی آئی کی حکومت ناکام ہو جائے گی، لا لیسنس کا ماحول کریٹ ہو جائے گا، سول نافرمانی کا ماحول کریٹ ہو جائے گا، اور پھر جناب ہم بیچ میں جناب اڑنگی ڈال کے ہم اپنی سیاست کریں گے اور پھر ہم جناب آگے آئیں گے۔ لیکن ہمیشہ کی طرح رسوائی اور جگ ہسائی ان کے کھاتے میں آئی، اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوئی، کووڈ-19 نے اگر کسی کو بے نقاب کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس غیر متحدہ اپوزیشن اور اس آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کو، اور خصوصاً شہباز شریف صاحب کو کم از کم سب سے زیادہ بے نقاب کیا کہ ہائے یہ تو نے کیا کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں کہ مصداق، وہ نام نہاد خادم اعلیٰ جو اپنے آپ کو رستم خان، سہراب خان، ٹارزن اور بڑا اپنے آپ کو دلیر، جرأت مند قائد کے طور پہ 52 ارب روپیہ 10 سالوں میں میرا اور آپ کے ٹیکسوں کا پیسہ لگا کے ایڈورٹیزمنٹ میں اس نے ثابت کیا تھا، لیکن کووڈ-19 نے اس کو بزدل اعلیٰ ثابت کر دیا۔ 4 مہینے سے اس نے جناب ماسک لگایا ہوا ہے اور اپنے کمرے سے باہر نہیں آ پا رہے، ڈر اور خوف کے مارے۔ اس کی حالت یہ ہے کہ پورے پاکستان کے اندر قائد حزب اختلاف کی حیثیت سے، قائد حزب اختلاف دنیا کی تمام پارلیمانی جمہوریتوں کے اندر ایک آفیشیل ڈیزیگنیشن ہوتا ہے جس پہ سال کے کروڑوں روپے لگتے ہیں، کروڑوں روپے، اور اس قائد حزب اختلاف کا فرض ہوتا ہے کہ اس نے وزیر اعظم کی طرح اپنی ساری ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرنی ہوتی ہیں کسی بھی نیشنل، ریجنل، انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر۔ کووڈ-19 تو ایک پوری کی پوری وبا تھی، اس میں چاہیے یہ تھا کہ یہ شہباز شریف صاحب خصوصاً اور بلاول زرداری صاحب اور مولوی فضل الرحمان صاحب، جن لوگوں نے 40 70 سال اور پاکستان کے بننے سے پہلے کی یہ پارٹیاں اقتدار کے مزے لوٹتے رہیں، ان کا فرض بنتا تھا، اور خصوصاً قائد حزب اختلاف کا، کہ وہ پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر، ڈویژنوں کے اندر جاتے پچھلے 5 مہینوں میں، اور کووڈ-19 کے حوالے سے جو اپنا کردار اور اپنی پارٹی کا کردار تھا وہ ادا کرتے ہوئے نظر آتے۔ لیکن خدا کی ذات شاہد ہے اور یہ میڈیا شاہد ہے، کوئی ایک مجھے ڈسٹرکٹ بتا دے جس میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف صاحب نے ایک وزٹ کیا ہو۔ مجھے کووڈ-19 کے حوالے سے لاہور شہر کہ جس کی 85% نمائندگی، حق نمائندگی ایم این اے اور ایم پی اے کی سطح پہ نون لیگ کے پاس ہے، مجھے لاہور کے کسی ایک ہسپتال، کسی ایک کوارنٹائن سینٹر، کسی ایک جگہ کا مجھے شہباز شریف صاحب کا دورہ بتا دیں کہ جہاں پہ عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں۔ یہ منافقت اور بزدلی کووڈ-19 کی وبا نے کم از کم ان کی بے نقاب کر دی، اور یہ پوری دنیا کے سامنے جناب ان کا چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ بہت شکریہ، اس کے بعد آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔